مسیحی دنیا کی طرح اسلام میں نوجوانوں کو تعلیم و تربیت کے کئی صبر آزما مراحل سے گزرنا پڑتا تھا۔ لڑکوں کی نشو و نما کڑی نگرانی میں ہوتی تھی اور وہ مسجد کے کشادہ صحن میں مولویوں اور ملاؤں سے تعلیم حاصل کرتے۔ اسلام میں بھی امارات کی دو قسمیں تھیں، یعنی اہل السیف اور اہل قلم۔ عرب اور ترک بچے حلقہ باندھے قرآن کی آیات ترنم کے ساتھ حفظ کرتے جاتے اور جھومتے جاتے۔ قرآن حفظ کرنے کو درس و تدریس میں سب چیزوں پر فوقیت حاصل تھی۔ بوڑھے مملوک انہیں فن سپاہ گری کی تربیت دیتے۔ وہ انہیں ابتدا ہی سے گھوڑے پر سوار ہو کر تیر اندازی کے گڑ سکھاتے۔ وہ پتلے پتلے بانس پھینک کر گھوڑا دوڑاتے اور میدانوں میں نیزہ بازی کی مشق کرتے اور حلال نما فولادی تلواروں کی مختلف ضربوں اور شمشیر زنی کے مختلف پینتروں کی مہارت بہم پہنچاتے۔ نوجوان اپنے خچروں کو کھلے میدانوں میں دوڑاتے اور انہیں اپنے شاہ سوار باپوں کے اصیل گھوڑوں پر رشک آتا۔ امیر زادوں کی تفریح چوگان بازی تھی۔ وہ شکار بڑے شوق سے کھیلتے کیونکہ شیر و شکار مسلمان امراء کی زندگی کا بہترین مشغلہ تھا اور ان کی آدھی زندگی اس میں ہی صرف ہو جاتی۔ شکار کے کئی طریقے مروج تھے، مثلاً باز یا چیتے سے شکار کرنا۔ صلاح الدین ایوبی اس وقت برسر اقتدار آیا جب مشرق وسط کی بوقلموں سیاست غیر معمولی طور پر تغیر پذیر تھی۔ اسے سخت کٹھن کام درپیش تھا۔ ایک طرف وہ شیعہ خلیفہ کا وزیر تھا تو دوسری طرف دمشق کی سنی العقیدہ فوج کا سپہ سالار۔ ملک اندرونی شورشوں اور بیرونی خطروں سے دوچار تھا۔ بحالی امن کے لیے مفسد اور شرارتی عناصر کے انسداد کے علاوہ اسے یروشلم کے کہنہ مشق جنگجو حکمران کے حملے کا خطرہ ہردم لاحق تھا۔ چند امیر اس گمنام نوجوان کی سیادت کو گوارا نہ کر سکے اور آتش حسد سے جل کر اپنے لشکروں سمیت دمشق واپس چلے گئے۔ باقی ماندہ امیر منتظر تھے کہ کب نور الدین اس کی جگہ کسی اور کو نامزد کرتا ہے، لیکن صلاح الدین ایوبی نہایت صبر و سکون سے ان پریشان کن حالات کا مقابلہ کرتا رہا۔ بالآخر وہ کامیاب ہوا اور اس نے اپنے عظیم الشان یورپی ہم عصر حکمرانوں یعنی فریڈرک باروسا اور رچرڈ شیردل سے بھی زیادہ شہرت حاصل کی۔ ابتدا ہی سے وہ متحمل صلاح الدین ایوبی طبعاً امن پسند اور صلح پرور تھا۔ اسے جنگ و جدول اور لڑائی جھگڑوں سے نفرت تھی۔ وہ با اخلاق، با حیا اور خوش طبع انسان تھا۔ اسے عمدہ گھوڑے اور اعلیٰ کتابیں پسند تھیں۔ وہ چوگان کا اچھا کھلاڑی تھا۔ جہاد ابتدا ہی سے صلاح الدین کے پیش نظر تھا۔ اسے خوب معلوم تھا کہ صرف جہاد ہی سے مسلمانوں کی بکھری ہوئی قوت کی شرازہ بندی ہو سکتی ہے۔ ترکمان، کرد، عرب، اتابیگ، بدوی قبائل کے شیوخ اور مصر کے امراء صرف نعرہ جہاد سے ہی متحد ہو سکتے ہیں۔ ان بکھرے ہوئے گروہوں کو جمع کرنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ یہ کہ علم جہاد بلند کیا جائے۔ چنانچہ صلاح الدین کی طرف سے خلیفہ بغداد کی خدمت میں ایک ارزشات روانہ کی گئی، جس میں اس نے صلیبی حملہ آوروں کے خلاف اپنے کارناموں کے تذکرے کے بعد اپنے عزم جہاد کا اعلان کیا تھا۔ دنیائے اسلام کو صرف جہاد ہی کے ذریعے ان غیر ملکی حملہ آوروں سے نجات مل سکتی تھی۔ خدا کے فضل سے قاہرہ کی حکومت امیر المومنین کے سامنے سرنگوں ہو چکی ہے اور انشاءاللہ میں جلد ہی خلیفہ اسلام کا پرچم یروشلم پر لیکن اس عزم کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں 12 سال لگ گئے۔ اس عرصہ میں سلطان قتال و جدال میں مصروف رہا۔ اس کے یہ 12 سال اپنے مرحوم آقا کے پراگندہ سلطنت کے ٹکڑوں کو متحد کرنے، بغاوت کی آگ بجھانے اور صلیبی ریاستوں کے خلاف لشکر کشی کرنے میں گزر گئے۔ جہاد کے اعلان عام سے پہلے ملکی اور فوجی استحکام ضروری تھا۔ صلاح الدین نے نہایت تدبر اور دانش مندی سے شام اور مصر کی قوتوں کو متحد کر لیا تھا۔ وہ اسلامی دنیا کی سیاسی روایات سے آشنا تھا کہ صرف دست شمشیر زن ہی عصائے قوت سنبھال سکتی ہے۔ اس نے کئی بار اپنے مسلمان حریفوں کے خلاف بھی فوج کشی کی، لیکن اسے مسلمانوں کے خلاف شمشیر آزمائی سخت ناگوار گزرتی۔ وہ ہمیشہ اس وقت تلوار اٹھاتا جب صلح کی ہر تدبیر ناکام ہو جاتی۔ صلاح الدین ایوبی کا فرمان ہے کہ بیکار خون ریزی سے ہمیشہ اجتناب کرو، کیونکہ خون کبھی رائے گاہ نہیں جاتا۔ تمہیں اپنی رعایا کے دلوں پر حکومت قائم کر۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی دمشق پہنچے تو اہل دمشق نے صلاح الدین کا پرجوش خیر مقدم کیا اور شہر کے دروازے کھول دیے، لیکن اس کے چند ہم وطن اتابیگ سرکشی پر آمادہ ہو گئے۔
انہیں سلطان موصل کی حمایت حاصل تھی۔ وہ اعلیٰ پائے کے شاہسوار اور بے خوف جنگ آزما تھے۔ ایک مرتبہ وہ کرنل حماق کے میدان پر سلطان کی فوج پر اچانک ٹوٹ پڑے اور دوسری مرتبہ انہوں نے قلعہ حلب کے سامنے پھیلے ہوئے گندم کے سرخ کھیتوں میں ایک خونریزی معرکہ برپا کیا تھا اور سلطان کی فوجوں سے شکست کھا کر بھاگے۔ بالآخر مجبور ہو کر سلطان کے ساتھ انہوں نے صلح قائم کر لی۔ اس عرصہ میں ایک خوفناک دشمن اس کے خلاف صف آراؤ ہو گیا۔ قاہرہ کو مفسدوں اور مجرموں کے اڈوں سے پاک کرنے کی مہم میں اسے اسماعیلیوں کی خفیہ آماج گاہ کو بھی تباہ کرنا پڑا۔ اس کے بعد اسماعیلی اس کے پکے دشمن بن گئے۔ انہوں نے سوڈانی شرپسندوں کو بغاوت پر اکسایا۔ صلاح الدین نے فوراً بغاوت کو کچل دیا اور شہر کے دروازوں پر سرنگوں کو سولی پر لٹکا دیا۔ اسماعیلیوں کی ہزیمت کا بدلہ لینے کے لیے فدائی میدان میں اتر آئے۔ وہ صلاح الدین کو قتل کرنے کے درپے آ گئے۔ فدائیوں کی پہلی قاتلانہ کوشش کو صلاح الدین کے محافظ دستے کی ہوشیاری نے ناکام بنا دیا۔ ہر ایک کو خیمہ سلطانی میں داخل ہونے کی اجازت تھی۔ وہ کسی کو باریابی سے نہ روکتا۔ ایک دن ایک چھوٹی سی برقع پوش لڑکی آئی۔ اس نے نقاب اٹھا کر کہا، میں سلطان نور الدین کی بیٹی ہوں۔ سلطان نے بڑی متانت اور اتفاق سے اس کا خیر مقدم کیا اور پوچھا، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ سلطان کی بیٹی نے کہا، مجھے اعزاز کا شہر بخش دیجیے۔ سلطان نے وہ شہر بلا تعامل سلطان نور الدین کی صاحبزادی کے حوالے کر دیا، جسے اس نے جان پر کھیل کر صبر آزما محاصرے کے بعد فتح کیا تھا۔ سخاوت اس کی فطرت میں تھی۔ ایک تذکرہ نویس اس کی بے مثال سخاوت کا حال یوں بیان کرتا ہے کہ سلطان اپنے شاہی استبل کے سارے گھوڑے لوگوں کو بخش دیتا اور کبھی کبھی تو وہ اپنی سواری کے گھوڑے بھی وعدہ کر لیتا۔ صلاح الدین حسب معمول اپنے خیمے میں بیٹھا تھا کہ 3 مختلف وضع کے مہمان اس کے خیمے میں داخل ہوئے۔ وہ تینوں فدائی سلطان پر ٹوٹ پڑے۔ سب سے پچھلے کو تو محافظ کی تلوار نے گرا دیا، لیکن باقی کے 2 سلطان پر حملہ آور ہو گئے۔ پہلے نے کھنجر کا وحشیانہ وار کیا، جو سلطان نے بڑی دلیری سے روک لیا اور پینترا بدل کر کھڑا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ فدائی اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہوتے، سلطان کے محافظوں نے لپک کر انہیں پکڑ لیا۔ ان کے ہتھیار چھین لیے گئے، انہیں سخت اذیت ناک عذاب دے کر اعتراف جرم کروایا گیا اور اس کے بعد ان کے سر تن سے جدا کر دیے گئے۔ انہوں نے اعتراف کر لیا کہ ہمیں شیخ الجبل نے اس کام کے لیے مامور کیا تھا۔ دوسرا حملہ سلطان کے تحمل اور اس کے امراء کی برداشت سے باہر تھا۔ ساری فوج کو صف در صف کھڑا کیا گیا اور جس سپاہی کی وفاداری کی تصدیق نہ ہو سکی اسے فوراً نکال دیا گیا۔ پھر فوج نے حشیشین کی کمان گاہوں کا رخ کیا، جو اسامہ کے وطن سے مغرب کی جانب طویل وادی حما اور سمندر کے درمیان پہاڑیوں میں واقع تھی۔ یہ کوہستانی سلسلے چیڑ کے جنگلوں سے سیاہ نظر آتے تھے۔ چٹانوں کے سب کناروں پر نیم وحشی مویشی چرتے رہتے۔ دور بلند چوٹیوں پر استادہ قلعے بادلوں میں معلق دکھائی دیتے۔ صلاح الدین کے سواروں نے وادیوں کو تخت و تاراج کیا۔ وہ مویشیوں کو ہنکاتے ہوئے دامن کوہ میں پہنچ گئے، جہاں دیہات کے کچے مکانوں کی پست چھتوں سے اوپر سنگلاخ اور دشوار گزار چٹانوں کے دائرے میں ایک مضبوط قلعہ تھا۔